الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہماری عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے پاس، ہر طبقے کے پاس کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، یہ ہمارا تہوار ہے، ہماری عید کا دن، آج ہماری عید کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگ سال میں 2 دن خوشیوں کے تہوار کے طور پر مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے 2 دنوں سے بہتر 2 دن عید کے عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک عید الفطر کا دن ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج عید الفطر کا دن ایک بہت بڑی عبادت کے مرحلے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، یہ شکرانے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم شکر گزار ہیں، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحت دی، حالات دیے، ہمارے لیے امن و امان کے ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ ہم نے اس پورے مبارک مہینے میں روزہ رکھا، تلاوتیں کی، قیام اللیل کیا، اسی طرح ہمارے کچھ عزیزوں بھائیوں نے اعتکاف کیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم اس میں خرچ کرتے رہے۔ آج ہم اس بات پر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو بھی کسی بھی خیر کے عمل کی سعادت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے ایک مومن شکر گزار ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے ہی اپنے وطن میں، ہمارے ہی اپنے شہر میں بہت سارے خطوں اور علاقوں میں لوگ ترستے رہے، جماعتوں کے لوگ ترستے رہے۔ آج ان کے حالات مختلف ہیں، جیسے ہمارے حالات پچھلے عید اور پچھلے دنوں میں بہت مختلف تھے۔ آج ہم اس بات پر بھی شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع میسر فرمایا کہ ہم ایک ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہم جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اور آج کا دن عید کا دن ہے۔ ہماری عید اور غیروں کی عید کا فرق یہ ہے کہ ہم اپنی عید میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہماری عید کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا مظاہرہ کرتے ہیں، غلغلہ بلند کرتے ہیں، اس بات کا یقین جو ہمارے
دل کے جڑوں میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھکتی کے لائق نہیں. جتنی بھکتیاں اور جتنی عبادتیں اللہ کے سوا دوسروں کی ہوتی ہیں یہ باطل ہیں، یہ باطل ہیں. اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں. ہم کتنا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس تکبیر میں جو عیدین کی تکبیر ہے در حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے. اس بات کا اعلان ہم کرتے ہیں بلا کسی کو انسلٹ کیے ہوئے، بلا کسی کی معبود کی برائی کرتے ہوئے کہ بھلے ایک نہیں کروڑوں معبودوں کی بندگی ہوتی ہو لیکن وہ بندگی اور بھکتی کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ان کے اوپر چڑھائے ہوئے چڑھاؤں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے جائے کہ وہ عبادت کے مستحق ہوں. اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں. یہ ہماری عید کی خصوصیت ہے. ہماری عید کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم عید کے دن اپنے بستی کے تمام غربا کا، کمزوروں کا اور اسی طرح مساکین اور فقراء کا ہم خصوصیت کے ساتھ خیال کرتے ہیں، مواسات اور ہمدردی کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. یہ ہماری عید کی خصوصیت ہے. ہمارے دل میں یہ بہت مضبوطی کے ساتھ موقف رہنا چاہیے. یہ ہماری عید ہے. ہماری عید اور غیروں کی عید میں فرق ہے. یہ ربانی عید ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اور دوسری عیدیں روایتی ہیں، رواجی ہیں، سماجی ہیں، جن میں ان بنیادوں کا کوئی تصور نہیں ہے جو بنیاد یہاں موجود ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا میرے بھائیوں ضروری ہے. آج عید کا دن ہے. آج اتفاق دیکھیے آج جمعہ کا بھی دن ہے. آج عید کا دن ہے. ایک ہی دن یہ عید بھی جمع ہے اور جمعہ کر کی بھی عید جمع ہے. ہفتہ واری عید ہے اور یہ ہماری سالانہ عید ہے. ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا، لیکن آیا ہو نہیں آیا ہو میں تذکرتاً کہہ دیتا ہوں کہ عید کے دن اگر جمعہ پڑتا ہے، جمعہ کے دن اگر عید پڑتی ہے، عید ہو، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے کی رخصت ہے. جمعہ پڑھنے کی رخصت ہے. وہ لوگ جو عید پڑھ لیں ان کے لیے جمعہ پڑھنے کی رخصت ہے. وہ چاہیں جمعہ پڑھیں چاہے نہ پڑھیں. لیکن ایک مسئلہ یہ جانیے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے اگر جمعہ کا انتظام نہ ہو. جمعہ کا انتظام نہ ہو تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ رخصت ہے. جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے، جو نہ پڑھنا چاہے وہ نہ پڑھے. لیکن جو پڑھنا چاہیں گے اگر انتظام نہیں ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ میرے بھائیوں، جن کا کام ہے مسائل پہ بات کرنے کا، جن کا کام ہے مسائل کی تعلیم دینے کا، وہی یہ کام کریں تو بہتر ہے. جن کا کام نہیں ہے وہ مسئلوں کو ہاتھ میں نہ لیں، ان مسئلوں پر بحث نہ کریں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا یہ بحث کرتے ہوئے کہ جمعہ قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ بتائیے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو پڑھنا ہو پڑھ لے، تو جو پڑھنا چاہیں گے اگر جمعہ کا انتظام نہیں ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے امام کی ذمہ داری یہ ہے، ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جمعہ کا نظام وہ قائم کریں. جو پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں. جو نہ پڑھنا چاہیں ان کو ظہر پڑھنی ہے اور جو پڑھنا چاہیں گے ان کے لیے جمعہ کا انتظام رہنا چاہیے. یہاں بھی انشاءاللہ جمعہ کا انتظام رہے گا. لیکن آپ کو یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ شریعت میں ایسا ہی ہے اور آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جمعہ قائم کریں گے. جن کو پڑھنا ہو پڑھے، جن کو نہ پڑھنا ہو نہ پڑھے. ایک بات یہ ہو گئی برسبیل تذکرہ کہ آج عید الفطر کا دن ہے اور آج جمعہ کا بھی دن ہے. آج ان حالات میں، جن حالات میں عزیزوں بھائیوں دینی ماؤں بہنوں ہم جی رہے ہیں، ان حالات میں دیکھیے سب سے بڑی دشواری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کورونا میں، کووڈ-19 کی بیماری کے اثرات میں ہم اور کیا ساری دنیا بے انتہا متاثر ہے. الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. حالات کتنے دیگر ہیں، کتنے مشکل ہیں، کس طرح دنیا کے سارے سسٹم گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو ہم سے ہٹا دے، انسانیت سے ہٹا دے اور حالات امن و امان کے ہو جائے، روا ہو جائے، نارمل ہو جائے. اور پرشاسن جو ہمارا ہے، ہمارا پرشاسن، ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، ان کے نیم جو ہیں جہاں تک ہو سکے ہمیں پالن کرنا
یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے، اور آپ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیے کہ احتیاط کرنا بیماریوں سے اور حکومت کی گائیڈ لائنس کا فالو کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر دیکھیے فرمایا، جب ایک شخص کے ساتھ بے احتیاطی کرا دی گئی، جنہیں نہانے کی ضرورت تھی اور وہ زخمی تھے، انہوں نے پوچھا کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ تو کہہ دیا گیا کہ نہیں، آپ کو نہانا واجب ہے، تو آپ کے لیے گنجائش کیا ہے؟ پانی میسر ہے۔ اتفاق سے انہوں نے غسل کر لیا اور ان کی موت ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مار ڈالا، یعنی جہاں طبی تجرباتی نقطۂ نظر سے کسی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اس احتیاط کو برتنا یہ دین ہے، اور بد احتیاطی کرنے پر جو صورتحال ہوتی ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ دیکھیے اسباب کی یہ دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے تحت ہوتے ہیں حالات۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سبب کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بلا سبب کوئی چیز پیدا کر دے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن ہے دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے اپنے بندوں کی مدد پر، ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب فوج میدان جنگ میں ہوگی تو ایک حصہ اگر وہاں سے جنگ پر ہوگا تو دوسرا حصہ نماز پڑھتا ہوگا، یعنی اتنا احتیاط کہ ایسا نہیں کہ سارے لوگ عبادت میں مشغول ہو جائیں اور یہ ہو جائے کہ اللہ کی عبادت تو یہ ہم کر رہے ہیں، ہماری مدد کیسے نہیں ہوگی اور ہم پر دشمن کیسے غالب آئے گا۔ اس لیے احتیاط بھی ضروری ہے، پرشاسن کے نعموں کا پالن کرنا، دین کی مخالفتوں سے بچتے ہوئے میرے بھائیوں، اور جہاں جہاں دین کی مخالفت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ کی ذمہ داری یہ سمجھنے کی ایک اصولی مسئلہ ہے کہ علماء آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علماء اپنی عوام کے لیے، علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، قوموں کے لیے صحیح گائیڈنس دینے میں پیچھے رہ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کو آپ کو عام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم مس کر رہے ہوں، لیکن علماء مس نہیں کر سکتے۔ اگر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ ڈسٹینس مینٹین کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ یہ بات کہہ دیں کہ نہیں ڈسٹینس مینٹین کرنے میں تو اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسا نہیں میرے بھائی، کیونکہ علماء امت کسی بھی دین کے اصول اور سنت کے قاعدے کے خلاف مطلب اتحاد کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ کہیں غلطی نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ میرے بھائیوں، اور ایک بات یہ ہے، دیکھیے ساتھ سے پہلے ہمیں خطبہ بھی ختم کرنا ہے اور کچھ باتیں بھی ضروری کہنی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو سبق ہے جو کورونا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے، ساری دنیا کو سمجھنا چاہیے، کمزور ہو یا طاقتور ہو، یہ وائرس جسے دیکھا نہیں جا سکتا آسانی سے، اس نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کس طرح قادر ہے، اور ہماری اس دنیا کی جس کے پیچھے ہم دیوانہ وار رہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ اسی لیے اس مناسبت پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اس وصیت کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے، اس دنیا کے پیچھے تم آخرت سے لاپرواہ مت ہو جاؤ۔ سمجھدار لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں اور فانی زندگی کے اندر جو ان کا حصہ ہے اس حصے کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، حرص کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور میرے بھائی ایک بات یہ بھی بہت اہم ہے اس مناسبت سے کہ ہم آج عید کے دن ہیں اور ہمارے لیے آج عید کا دن ہے، تو ہمارے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جو عید کی مبارکباد دے گا وہ اس بات کی مبارکباد دے گا، ایک دعائیہ مبارکباد ہے، ایک دعا کا تبادلہ ہے ایک دوسرے کے لیے۔ کیا؟ تقبل اللہ منا ومنکم،
تقبل اللہ منا ومنکم، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، شکرانہ ادا کر رہے ہیں، 2 گانا نماز ہم نے پڑھی، ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بھائیوں سے جب ملتے ہیں ابھی عید کے بعد تو کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی ان عبادتوں کو، نیکیوں کو قبول کر لے جو ہم نے کیا ہے، کیونکہ اگر نیکیاں کی اور قبول نہیں ہوئی تو بے معنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے کا بدلہ ان کے حق میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا کرنا اپنے بھی اپنے بھائیوں کے لیے، عید کی اصل مبارکباد ہے۔ اور عید کے دن میں اس موقع پر اپنے عزیز نوجوانوں سے، اپنے عزیز بیٹیوں سے، بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ یہ شکرانے کا دن ہے، یہ اللہ کی کبریائی کا دن ہے، اللہ کی بڑائی کا دن ہے، اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ عید کا دن ہمارے لیے کبھی بھی، عید کا دن ہمارے لیے کبھی بھی منکرات کا دن نہیں ہونا چاہیے۔ عیاشیوں کی جگہوں پر، اختلاط کی جگہوں پر، بیہودہ جگہوں پر، میلے کھیلوں کی جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے۔ حیرت ہے، افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کی لڑکیوں اور عورتوں کو عیدگاہ میں آنے سے روکا جاتا ہے، ان کی بھیڑ میلوں میں نظر آتی ہے، ان کی بھیڑ اور گیدرنگ ان جگہوں پر نظر آتی ہے جو عید کے دن یا جن کو پھر بعد میں باسی عید، تباسی عید، کئی دنوں تک جہاں میلے کھیلے لگتے ہیں۔ میں کہوں گا بچو اپنے آپ کو، ڈرو اللہ سے ڈرو، بالخصوص ایسے حالات میں جن حالات میں ہم نے کتنے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے، کورونا سے یا اور کسی وجہ سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈرے ہم، اس طرح کی بیماریاں جو آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بنے، اور ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جس اللہ کی عبادت کے لیے ہم پورا مہینہ رواں تھے، اسی اللہ کی عبادت رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم پر لاگو ہے۔ ہم اللہ کی عبادتوں سے دور نہ بھاگیں۔ ہم اللہ والے تھے رمضان میں، تو رمضان کے بعد بھی ہم اللہ والے بنے رہیں، اور اللہ کا مقصد رمضان کے ذریعے یہی ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، تیاری کریں، صلاحیت جمع کریں، حلال چیزوں سے بچ کر کے، ثابت کر کے کہ اللہ کا حکم ہو تو حلال چیزوں سے بھی ہم بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے ہم بچنے والے بنے۔ اور اس موقع پر اپنے عزیزوں کو، اپنے کو، آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بڑوں کا خیال رکھو، جماعتوں سے جڑے رہو، مسجدوں سے جڑے رہو، اپنے علماء سے جڑے رہو۔ میں نہیں جانتا اپنے چھوٹے سے تجربے میں کہ جو مسجد سے جڑا ہے، اپنی جماعت سے جڑا ہے، اپنے علماء سے جڑا ہے، وہ سماج میں دھتکارا ہوا ہے، سماج میں وہ بالکل باغ بنا ہوا ہے، سماج میں غیر مددگار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت والوں پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جو مسجد سے جڑا ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مشکل میں اپنے جماعتی بھائیوں کی مدد کا محتاج ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اگر کسی کو دیکھتے کہ آج وہ میرا ساتھی ہمارے ساتھ جماعت میں نہیں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، یعنی بیمار تو نہیں ہے تو بیمار کرسی ہونی چاہیے، کسی مشکل میں تو نہیں ہے، خبرگیری ہونی چاہیے، کسی سفر میں تو نہیں ہے، گھر والوں کی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے۔ جماعت سے، علماء سے جڑنے میں بہت بڑا فیض ہے، خیر ہے۔ آج جو شکایتیں لوگ کرتے ہیں، آج بتائیں وہ کہ ان میں کون ایسا ہے جو حالات کا شکار ہے اور وہ جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نظام سے جڑے رہو اور علماء کی قدر کرو۔ علماء کا جو مقام اور علماء کا جو کام ہے، وہ جس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان میں وہ لوگ ہاتھ نہ ڈالیں جو اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، ان ہاتھ نہ ڈالیں، بچیں اور علماء کو ہمدرد سمجھیں، اس لیے کہ جن کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے ان کے گردن کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ آپ رسپانسبلٹی ادا کرتے ہو کہ نہیں، ان کی رسپانسبلٹی کا کام ان کے ذمہ ہے۔ اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ دیکھو اپنے بڑوں کا خیال رکھو، اپنے سماج کے بزرگوں کی عزت کرو، اللہ کی عزت ہے اپنے سماج کے بزرگوں کی عزت کرنا، ماں باپ کی عزت اور فرمانبرداری کرو، یہ سمجھ کر کے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔
ذلیل ہو جائیں گے وہ لوگ، ذلیل ہو جائے گی وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، نافرمانی چہ جائے گی، ان کی تذلیل کرے، ان کو بے عزت کرے، ان کا انسلٹ کرے۔ ماں باپ کا انسلٹ یہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھیل کیا جائے، کسی کو گالی دیا جائے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کا اتنا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا انجام جاننے کے لیے ہمیں جریج کا قصہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے نفلی نماز پڑھتے ہوئے اپنے ماں کی بات نہیں سنی، وہ ایک پیشوا عورت کی سازش کا شکار ہو گئے۔ جریج ایک پیشوا عورت کی سازش میں پھنس گئے۔ گناہ کیا تھا؟ نفلی نماز پڑھ رہے تھے اور ماں بلا رہی تھی تو سوچنے لگے کہ ماں کی بات سنوں کی نماز پڑھوں۔ ماں کی بات، باپ کی بات سننا ضروری ہے، نفلی عبادت کی حالت میں بھی وہ عبادت چھوڑنا ہے۔ ہماری دینی ماں بہنوں کو یہ مسئلہ معلوم رہنا چاہیے کہ شوہر اگر نفلی روزہ کی حالت میں کہے کہ روزہ توڑ دو تو توڑ دینا پڑے گا، اتنا بڑا ہاتھ ہے۔ اس موقع پر میں اپنی دینی ماں بہنوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عید کا خطبہ دیتے تھے، پھر خواتین میں جا کر کے ان کو نصیحت کرتے تھے۔ مردوں کے بعد آپ نصیحت ان کو کرتے تھے، کہتے تھے اللہ سے ڈرو، صدقہ کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے شوہر کا فرما بردار رہو، اللہ سے ڈرو، احسان کی قدر کرو، ناشکری نہ کرو، احسان مند رہو اپنے شوہروں کے۔ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ شوہر کا درجہ بہت بڑا ہے۔ جن گھروں میں شوہروں کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے، جن گھروں میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے، وہ گھر دنیا کے سب سے بہتر گھر ہے، سب سے خوشگوار ماحول کے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد سے غافل نہ رہے، اپنی اولاد سے غافل نہ رہے، ان کا رہن سہن، ان کا چال ڈال، ان کا نیٹ ورک، ان کی صحبتیں۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے، اپنی اولاد کے سلسلے میں ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک بات اور میرے بھائیوں، ہم اپنے اس پیارے وطن ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ وطن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی محبت ہمیں اپنے وطن سے ہوتی ہے۔ وطن میں امن و امان ہو، پرشاسن انصاف اور امن و امان کے لیے کوششیں کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے حقوق محفوظ ہو، جان و مال محفوظ ہو، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ ہم اپنے وطن کی بہتری کے لیے، وطن میں تمام مذاہب کے بیچ رواداری کے لیے بھی ہم دعائیں کریں، وہ کوششیں کریں۔ ہمارے بیچ میں بہت بڑی آبادی غیر مسلموں کی ہے، نان مسلم کمیونٹیز بہت بڑی تعداد میں ہے، 85% ہے۔ آپ بتائیے ہماری ذمہ داری ان میں اسلام کی، اس اسلام کی نمائندگی کی ہے جو دین حق ہے، جو حق مذہب ہے۔ اس کے سوا جتنے مذاہب ہیں سب بہکے ہیں، سب بگڑے ہیں، جن ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں وہ باطل ہیں، وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے۔ اس لیے حق کی نمائندگی اہل حق ہی کریں گے۔ اسلام کی دعوت کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی تقریر کرے، اسپیکر باتیں کرے، ٹھیک ہے، جن کی جو ذمہ داری ہو وہ کریں، لیکن ہر مسلمان مرد و عورت اسلام کا داعی ہے اپنے کیریکٹر سے، اپنے معاملات سے۔ ہم اسلام کی دعوت اپنے کیریکٹر سے پیش کریں۔ اگر ہمیں بڑے لوگ کیریکٹر لیس ہوں، ان کے عقیدے خراب ہوں، ان کے معاملات خراب ہوں، لوٹ کھسوٹ کی ذہنیت ہو، تو آپ یہ بتائیے اسلام کی نمائندگی کون کرے گا؟ مسلمانوں کی بستیوں محلوں میں مسلم نوجوانوں کو دیکھ کر کے اگر یہ لگتا ہو کہ یہ کسی نظام اور سسٹم کے لوگ نہیں ہیں، تو چوٹ اسلام کو اور اسلام کی عظمت کو اور تقدس کو پہنچتی ہے۔ اس کا ہم خیال رکھیں۔ ایک بار پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو عبادتیں ہوئی ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ مومن اور روزے دار کے لیے دو خوشی کے دن بڑے ہوتے ہیں، ایک عید الفطر کے دن جو سب سے بڑا افطار کا دن ہے، اب رمضان ختم ہو گیا، اور ایک چھوٹا جو افطار ہوتا ہے، یعنی افطار روزہ رکھ کر کے جب ہم افطار کرتے ہیں، تو ایک تو خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے سب سے بڑا، اور دوسری خوشی کا وقت اس وقت ہوگا جب مومن اپنے رب سے ایک روزے دار ملاقات کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ خوشی کا دن ہے، اور دین پر ہمارے لیے دین سے راضی رہنے کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ ہیں تقویٰ پر رہیں، تیرے دین پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو دین پر ہو، اور ملک میں امن و امان رہے،
ہم ایک دوسرے کے محافظ رہیں، ہمدرد رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک بات اور، دنیا میں مسلمانوں کے جیسے بھی جہاں بھی جس طرح کی بھی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو دین پر کھڑا ہونے کی توفیق دے، سنت پر، کیونکہ دنیا کے مسائل سے نمٹنے کا سب سے اہم راستہ توحید اور دین ہے، سنت ہے. اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے حالات کافی مشکل ہیں، بالخصوص فلسطین میں، اللہ تعالیٰ تو اہل فلسطین کی مدد فرما. جہاں بے گناہوں کے ساتھ سن، جہاں بے گناہوں کے خون، جہاں بے گناہوں کے ساتھ زیادتیاں، جہاں بے گناہوں کو دربدر کرنے کی سازشیں ہیں اور عمل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے ظالموں کو پکڑ لے اور اہل ایمان کو ایمان کی اصلاح کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.